اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وهو اصدق الصادقین قولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للہ و انا الیہ راجعون صلوات پڑھیں محمد معزز سامعین کرام، عزاداران حضرت امام حسین علیہ السلام وہ ایام کہ جن کا ہم اور آپ بہت بے صبری کے ساتھ انتظار کرتے ہیں، وہ ایام بہت تیزی کے ساتھ ہمارے درمیان سے رخصت ہونے والے ہیں اور تقریباً 1/3 حصہ اس کا رخصت ہو چکا ہے۔ ہم نے اور آپ نے 1 محرم الحرام سے لے کر اور آج 8 محرم الحرام تک ہر ایک شہید کو الگ الگ طریقے سے یاد کیا اور ان کی یاد میں ہم نے اشک بہائے۔ عزیزان محترم، یہ 8 محرم الحرام منسوب ہے حضرت ابوالفضل العباس علمدار علیہ السلام سے۔ دیکھیے، حضرت ابوالفضل العباس علیہ السلام، اگر آپ کی کربلا کی زندگی کو دیکھا جائے تو وہ 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ خطیب اکبر مرزا محمد اطہر صاحب فرماتے تھے کہ اگر آپ کی زندگی کو اگر آپ کربلا میں ملاحظہ فرمائیں گے تو وہ 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ ایک بحیثیت کمانڈر حضرت عباس علیہ السلام نے ایک مختصر سے لشکر کو ایک بڑے لشکر سے جس ترتیب سے لڑایا، وہ اپنے آپ میں ایک بے مثال ہے اور دنیا میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اور دوسری وہ ہے کہ بحیثیت کمانڈر حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام خود جس طریقے سے لڑے ہیں وہ بھی اپنے آپ میں ایک مثال ہے۔ لیکن میرا دل کہتا ہے وہ جس طریقے سے بھی لڑے ہوں گے عزیزان محترم، لیکن جب ان کو اپنے خانوادے کے افراد یاد آتے ہوں گے، جب حضرت قاسم علیہ السلام یاد آتے ہوں گے، جب حضرت محمد علیہ السلام یاد آتے ہوں گے، کیونکہ اب سب جام شہادت نوش فرما چکے ہیں، میرا دل کہتا ہے اب حضرت عباس علیہ السلام نے جنگ کی اجازت نہیں مانگی ہوگی، اب حضرت امام حسین علیہ السلام سے آپ نے مرنے کی اجازت مانگی ہوگی۔ اور جب آپ چلے ہوں گے تو شاید آپ کو کچھ یاد آئے یا نہ آئے، لیکن یہ میر انیس علیہ الرحمہ کا ایک جو خیال ہے وہ شاید آپ کے دلوں پہ دستک دے۔ دیکھیں، میرے پڑھنے میں کمی ہو لیکن آپ کے گریہ کرنے میں کمی نہیں ہونی چاہیے۔ میر انیس فرماتے ہیں یہ وہ منظر ہے کہ امام حسین علیہ السلام مزار بی بی فاطمہ زہرا پہ کھڑے ہوئے ہیں، اور میر انیس علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ مزار سیدہ سے آواز آتی ہے کہ ہاں بلاؤ میرا عباس دلاور ہے کدھر، وہ فدا ہو میرے بچے پہ میں صدقے اس پر، شکم غیر سے گو ہے کہ میرا ہے پسر، سن کے مادر کی صدا پھر یہ پکارے سرور، ابھی رہوار کو آگے نہ بڑھانا بھائی، یاد فرماتی ہے اماں ادھر آنا بھائی، یاد فرماتی ہے اماں ادھر آنا بھائی۔ آکے عباس نے سر رکھ دیا پائین مزار، آئی زہرا کی صدا میں تیری غربت کے نثار، اپنے بچوں سے اپنے بچوں کے برابر میں تجھے کرتی ہوں پیار، یاد بھائی کی محبت کر رہے اے دلدار، ارے کوئی غربت میں اسے مار نہ ڈالے بیٹا، میرا شبیر ہے اب تیرے حوالے میرا شبیر ہے اب تیرے حوالے بیٹا۔ عزیزان محترم، سب شہید ہو چکے ہیں، اب مولا ابوالفضل عباس علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے اور کہتے ہیں آقا مجھے بھی مرنے کی اجازت دیجئے۔ مولا حسین فرماتے ہیں عباس ہم تمہیں جنگ اور مرنے کی اجازت تو ابھی نہیں دیں گے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ تم بچوں کے لیے پانی کا انتظام فرما دو۔ لیجئے عزیزان محترم، حضرت ابوالفضل عباس کو پانی کی اجازت ملی۔ اب مولا جنگ کی
اب مولا دریائے فرات کی جانب چلتے ہوئے جاتے ہیں، لیکن جانے سے پہلے راوی بیان کرتا ہے اب جیسے ہی مولا چلنے والے تھے امام حسین نے کہا عباس میرے بھائی اپنے علم کو ذرا جھکاؤ۔ راوی کہتا ہے کہ امام حسین نے کچھ چیز کاٹی اور کچھ لکھ دی۔ اسی منظر کو بی بی زینب سلام اللہ علیہا در خیمہ سے دیکھ رہی تھی۔ جانتے ہیں آپ امام حسین نے کیا چیز کاٹی اور کیا لکھی؟ اس پھریرے پہ لکھا ہوا تھا نصر من اللہ و فتح قریب، لیکن امام حسین علیہ السلام نے اسے کاٹ کر لکھ دیا انا للہ و انا الیہ راجعون، کیونکہ امام جانتے تھے کہ اب یہ علمدار واپس نہ آئے گا، یہ علم تو آئے گا۔ لیجئے امام حضرت ابوالفضل العباس دریا پر پہنچے۔ اب جیسے ہی دریا پہ پہنچے مشکیزہ نکالا اور مشکیزے میں پانی کو بھرا۔ اب پانی کو بھرنے کے ساتھ مولا کی خواہش یہی ہے کہ پانی جو ہے کسی بھی طریقے سے وہ خیام حسینی میں پہنچ جائے تاکہ بچے پانی کو پی لیں، لیکن لشکر یزید کی پوری کوشش یہی تھی کہ عباس پانی نہ لے جانے پائے۔ حملے شروع ہوئے، دائیں سے حملہ، بائیں سے حملہ، آگے سے حملہ، پیچھے سے حملہ۔ عزیزان محترم جب ان کے تمام حملے ناکام ہوئے تو ایک مرتبہ چھپ کر حضرت کے بازو پر وار کیا گیا۔ حضرت کا دایاں بازو قلم ہوا، پھر حضرت کے بائیں بازو پہ وار کیا گیا، حضرت کا بایاں بازو قلم ہوا، لیکن بازو قلم ہونے کے ساتھ حضرت کی امید یہی تھی کہ پانی خیمے میں پہنچ جائے، لیکن ایک سنسناتا ہوا تیر امام کی چشم مبارک میں پیوست، حضرت ابوالفضل العباس کی چشم مبارک میں پیوست ہوا، لیکن مولا کی خواہش یہی تھی کہ پانی خیام حسینی میں پہنچ جائے۔ عزیزان محترم جیسے ہی حضرت ابوالفضل العباس نے جھک کر، کیونکہ آپ کے بازو کٹ چکے تھے، اپنی آنکھوں سے تیر کو نکالنا چاہا، ایک گرز ستم مولا کے سر مبارک پر لگا۔ مولا گھوڑے سے زمین پر تشریف لائے۔ عزیزان محترم کربلا میں جب بھی کوئی شہید گھوڑے سے زمین پر آتا تھا تو وہ اپنے ہاتھوں کو ٹیک لیتا تھا، لیکن ہائے ابوالفضل العباس کہ حضرت کے شان جدا ہو چکے، امام کو نصرت کے لیے پکارا۔ حضرت امام حسین حضرت ابوالفضل العباس کے قریب پہنچے اور اپنے بھائی کا سر کو اپنی آغوش میں رکھا۔ حضرت نے مولا سے سوال کیا، اے بھیا عباس کیا تمہاری کوئی خواہش ہے؟ حضرت نے فرمایا، اے آقا جب میں اس دنیا میں آیا تھا سب سے پہلے آپ کی زیارت کی تھی اور اب میں اس دنیا سے جانے والا ہوں، آقا چاہتا ہوں کہ میں آپ کی زیارت کر کے جاؤں۔ تو مولا نے فرمایا، اے بھیا عباس ارے میں آپ کے روبرو ہوں۔ مولا نے فرمایا، آپ کی زیارت کیسے کروں آقا؟ ایک آنکھ میں تیر ہے اور دوسری میں خون بھرا ہوا ہے۔ مولا نے تیر کو نکالا، خون کو صاف کیا، بھائی نے بھائی کی زیارت کی۔ عزیزان محترم اب امام حسین نے فرمایا، اے عباس میری بھی ایک خواہش ہے، اے بھیا عباس میری بھی ایک خواہش ہے۔ ارے تم نے مجھے تمام زندگی آقا کہا، ایک مرتبہ بھائی کہہ دو۔ ارے بھائی نے بھائی کہا، روح جنت کو پرواز کر گئی۔ مولا جیسے ہی حضرت کا علم لے کر خیام کی جانب بڑھے، بی بی سکینہ نے بچوں کو اکٹھا کیا، اے بچوں میرا چچا پانی لے کر آ گیا۔ اب جیسے امام حسین خیام حسینی کے قریب پہنچے، کیا دیکھا؟ علم تو آیا لیکن علم نہ آیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔